اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تفسیر: یہاں ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، یعنی وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ آیت نمبر 229۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے کام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ تفسیر: ان احکام سے شریعت کا ابتدائی خاکہ یعنی کہ بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا ہے، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے سے ہے۔ حقیقت تم پر کھوٹ دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس واضح کر دیا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ یہاں دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، اور زندگی کی تلخ حقائق کا مواجہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور جوئے کی بنیاد بھی محنت کی نفی پر ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی کھوکھا چھابڑی یا ریڑھی لگا کر کچھ کمائی کر رہا ہے، جبکہ ایک ہے چاند اور داؤ کی بنیاد پر پیسے کمانا۔ یہ محنت کی نفی ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 195 میں انفاق کا حکم مائع الفاظ آ چکا ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کو بچا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آج تو دے دیا ہے، کل نہیں دے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جو بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اس میں بچا کر نہ رکھوں،
اسے میں بچا کر نہ رکھوں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ مبارک میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں۔